Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Abdullah Yasir, famous scholar. معزز حاضرین، محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ پھر ماہ ربیع الاول عطا کیا ہے۔ مسلمان کو یہ مہینہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تعلق کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تازہ کرے اور اپنے تعلق کو آگے بڑھائے۔ پچھلے سال جو ربیع الاول آیا تھا، اس کے بعد میں نے کیا اپڈیٹ حاصل کی تھی ان کے ساتھ تعلق میں، اس سال کیا تبدیلی آئی۔ ہر سال کا ربیع الاول ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرو، مضبوط کرو، اسٹرانگ کرو، اپنی اسٹرنتھ دینی اسلامی بناؤ۔ یاد رکھیے، جیسے لائٹ کم آ رہی ہو تو انسان پوچھتا ہے کہ اے سی کیوں نہیں چل رہا، بتایا جاتا ہے کہ لائٹ کم ہے۔ پنکھا کیوں نہیں صحیح چل رہا، لائٹ کم ہے۔ بلب کی روشنی پوری کیوں نہیں، لائٹ کم ہے۔ واشنگ مشین صحیح کیوں نہیں چل رہی، لائٹ کم ہے۔ گرینڈر کیوں نہیں چل رہا، لائٹ کم ہے۔ اوون کیوں نہیں چل رہا، لائٹ کم ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے، ہماری زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، ہمارے میں جتنی بیماریاں ہیں روحانی قسم کی، اس سب کی وجہ محبت کی لائٹ کی کمی ہے، محبت کے کرنٹ کی کمی ہے۔ محبت ہے، انکار نہیں، لیکن یہ ناکافی ہے۔ اس پر ہم نماز کو اپنی جو محبت ایسی ہو کہ 4 منٹ والی نماز، 5 منٹ والی نماز میں اللہ کا دھیان نہ ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 4 رکعت نہ پڑھ سکے، وہ بیچارہ باقی زندگی میں کیا کرے گا؟ اس کے لیے ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم اپنی محبت کو کیسے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ ضابطہ ہے، تو اس مہینے میں ان کے ساتھ تعلق کو بڑھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان کو نوازا۔ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے تو واضح طور پر کہا، بلغ العلا بکمالہ، کہ آپ کے اور میرے تعریف کی ضرورت نہیں، وہ تو عرش علا تک پہنچ گئے، اللہ کے دیے ہوئے کمالات سے عرش علا تک پہنچ گئے۔ تیرے اور میرے سینے میں اگر ان کی جگہ نہیں بن رہی تو یہ تیری اور میری بدقسمتی ہے، وگرنہ وہ عرش تک جا چکے ہیں۔ تیرے دل میں نہیں آئے تو کیا ہوا، تیرے دماغ میں نہیں آئے تو یہ تیرے لیے مسئلہ ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کشفت دجا بجمالہ، اور دنیا میں ہدایت کی روشنی سے انہوں نے دنیا کو جگمگا دیا، لیکن تیرے اندر پھر بھی تاریکی رہ گئی تو یہ تیرے نصیب کی بات ہے، وگرنہ انہوں نے تو ساری تاریکیاں ختم کر دیں، اجالے ہی اجالے کر دیے۔ اور پھر حسنت جمیع خصالہ، ان کی تمام خصائل وہ حسین ہیں، ان کا دیکھنا بھی حسین، ان کا بولنا بھی حسین، ان کا سننا بھی حسین، ان کی نماز بھی حسین، ان کے معاملات بھی حسین، ان کا ازدواجی برتاؤ بھی حسین، ان کا گھر کا رویہ بھی حسین، ان کے معاملات بھی حسین۔ وہ جنگ میں ہوں تب بھی حسین نظر آتے ہیں، وہ تلوار ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں تب بھی حسین نظر آتے ہیں، وہ میدان جنگ کے علاوہ صلح کے لیے جائیں تب بھی حسین لگتے ہیں، وہ کوئی فیصلہ کر دیں حسین ہیں۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی ساری خصائل حسین ہیں، اس لیے تو ان کی سنت کو اپناتے ہوئے ڈگمگاتا ہے، ٹھٹکتا ہے، سوچتا ہے یہ چہرے والی سنت مجھے اپنانی بھی ہے کہ نہیں، مجھے لباس والی سنت اپنانی بھی ہے کہ نہیں، میرے لیے بہتر کیا ہے، میرا معاشرہ مجھے اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ یہ تیری قسمت کی بات ہے، وگرنہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں اعلیٰ اخلاق جتنے میں نے پیدا کیے، وہ اخلاق کا اگر تخت بنایا جائے تو میں نے اس تخت پر محمد کو براجمان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق نیچے ہیں، مصطفیٰ اوپر ہے۔ سچ کو خوبصورتی مصطفیٰ کی سچائی نے دی ہے، دیانت کو خوبصورتی مصطفیٰ کی دیانت نے دی ہے، شرافت کو خوبصورتی مصطفیٰ کی شرافت نے دی ہے، صلح کو خوبصورتی ان کی صلح جوئی نے دی ہے۔ تو اس لیے جائزہ لیا کریں کہ میری زندگی میں ان کی سنتیں کتنی ہیں۔ ربیع الاول ہر سال آتا ہے، ایک ربیع الاول آیا تھا جس میں آمنہ کے لال آئے تھے، پیکر دل ربا آئے تھے، روح ارض و سما آئے تھے، ہیں جی، اور محبوب رب جلیل آئے تھے۔ کائنات میں ظلمت ہی ظلمت تھی، خزاں جلوہ گر تھی، اور ہر طرف افراتفری تھی،
ہر طرف اضطراب تھا، ہر طرف بے چینی تھی، ہر طرف بے قراری تھی، اور شرافت، معیوب شرافت کو سمجھا جاتا تھا۔ انسانیت تو نہ تھی لیکن انسان موجود تھے، انسان تو تھے انسانیت نہ تھی، جسم تو تھے احساس نہیں تھا، نور بصارت تو تھا نور بصیرت نہیں تھا، سینہ تو تھا ایمان نہیں تھا، پاؤں تو تھے جادہ حق نہیں تھا، استقامت نہیں تھی، دماغ تو تھا لیکن کوئی صحیح سمت نہیں تھی، سوچنے کی کوئی سمت نہیں تھی، صحیح سوچ نہیں تھی، زبان تو تھی آوارگی تھی، جو جی میں آئے کہہ دیا جاتا تھا، کنٹرول نہیں تھا، کلمہ حق نہیں تھا، اور پھر عدالتیں تھیں، عدل کوئی نہیں تھا، جی، اور پھر کیسے کیسے عجیب نظام تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم کیا۔ وہ رب جو خزاں کے بعد بہار لاتا ہے، وہ رب جو قحط میں کل بلاتے انسانوں، تڑپتے کیڑے مکوڑوں پہ رحم کھا کے مینہ رحمت برساتا ہے، وہ رب جو میرا بھی رب، آپ کا بھی رب، کائنات کا رب، اولین کا رب، آخرین کا رب، انسانوں کا رب، جنات کا رب، حیوانات کا رب، جمادات کا رب، نباتات کا رب، اور پھر ساری معدنیات کا رب، عالم شمسی کا رب، عالم قمری کا رب، عالم ناسوت کا رب، عالم لاہوت کا رب، عالم جبروت کا رب، فرشتوں کا بھی رب، اس رب کو انسانیت کی جو کہ اشرف المخلوقات تھا، اس کی حیوانوں سے ابتر حالت پہ رحم آ گیا، ترس آ گیا، تو اس نے ماہ ربیع الاول میں ایک عظیم ہستی کو بھیجا، اور پھر 40 سال کے بعد اسی ربیع الاول میں ان کو وحی سے سرفراز کیا اور وحی ان کی طرف بھیجی، پیغام قرآن بھیجا۔ حالات کیا تھے جب قرآن لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کا دیا لے کر، قرآن کی شمع لے کر جب تشریف لائے حرا سے، اور جو ہے پہاڑوں سے نیچے اترے، اور دنیا میں ان کی بات کو اس وقت لینے والا کوئی نہ تھا، لیکن آپ نے اپنی شمع کو جلائے رکھا، استقامت کے ساتھ جلائے رکھا۔ پھر کیا تاریخ نے دیکھا، عقائد بھی بدلے ہیں جی، اعمال بھی بدلے، سوچ بھی بدلی، رویہ بھی بدلا، ظلمتیں بھی تھم گئیں، ظلم بھی تھم گیا، پریشانیاں بھی دور ہو گئیں، اور اپنا افراتفری کا عالم بھی ختم ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کائنات میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ بس پھر سب کچھ بدل ہی گیا۔ جو ڈاکو تھا، جو جناب ہر ایک کی عزت کو لوٹنے والا تھا، وہ عزت کا محافظ بن گیا۔ جو ستم گر تھا، وہ عادل ہمدرد انسان بن گیا۔ جو لوہا تھا وہ پارس بن گیا، جو قطرہ تھا وہ دریا بن گیا، جو ابو بکر تھا وہ صدیق بن گیا، جو عمر تھا وہ فاروق بن گیا، جو عثمان تھا وہ ذو النورین بن گیا، جو علی تھا حیدر کرار بن گیا، جو معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ابو عبیدہ امین الامہ بن گیا، خالد سیف اللہ بن گیا، ابو ذر حکیم الامہ بن گیا، ابن عباس حبر الامہ بن گئے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کام لیا، تو ربیع الاول میں ان کی آمد ہوئی، اور یہ سارے حالات پھر چینج ہوئے۔ اس لیے میرے اور آپ کو ہمیں سوچنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ اس مہینے میں میرے آقا کے آنے سے جو ایک اجالا ہوا تھا، میں نے بھی اس اجالے سے کچھ حصہ لیا کہ نہیں، اس دیے سے میں نے بھی دیا جلایا کہ نہیں جلایا، میں نے کیا لیا ہے۔ تعریفیں ان کی، وہ تو ورفعنا لک ذکرک کے منصب پر فائز ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کی تعریف کو اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ اب آپ کی ذکر کو بھی ہم نے اپنا ذکر قرار دے دیا۔ ایسے اللہ نے حسن بخشا، میرا پیغمبر ایسا کہ جو جس کو دیکھے وہ صحابی بن جاتا ہے، جس عورت سے نکاح کرے وہ عورت امت کے لیے ماں بن جاتی ہے۔ میرا پیغمبر سفر کرے ہجرت کہلاتا ہے، میرا پیغمبر مکے میں آئے مکرمہ بن جاتا ہے، میرا پیغمبر مدینے میں آئے منورہ بن جاتا ہے، میرا پیغمبر مسکرائے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، میرا مصطفیٰ غصے میں آئے رب جہنم کے دروازے کھول دیتا ہے، رب کا غصہ بھڑک جاتا ہے۔ تو ایسی حسین ہستی، ان کے ساتھ میری نسبت کیا صرف زبانی ہے یا عملی بھی ہے؟ میں دن رات میں کتنے کام ہیں جو میں اپنے مزاج سے ٹکرا جاتا ہوں اور ان کے مزاج کو اپنا لیتا ہوں، اپنی طبیعت سے ٹکرا جاتا ہوں، ان کی شریعت کو اپنا لیتا ہوں۔ کیا کبھی غصے میں میں نے ان کے غصے کو یاد کیا؟ کیا میں نے خوشی میں کبھی ان کی خوشی کو یاد کیا؟ کیا میں نے صحت میں ان کی صحت کو یاد کیا؟ کیا میں نے بیماری میں کبھی ان کی بیماری کو یاد کیا؟
ربیع الاول کا مہینہ ہے، میں اور آپ نیت کریں اس مہینے میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا ہے، کچھ ایسا ہو کہ جناب پتہ لگے کہ یہ ان کی آمد، ان کے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، انہوں نے خوشی منائی ہے، اب ان کی آنکھ میں حیا لگ رہی ہے، آنکھ میں حیا کا سرما پہن لیں، کم از کم اس مہینے سے آغاز تو کریں اور اپنی زبان کو نرم بنائیں۔ گالی گلوچ اس مہینے میں سارا سال ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کہ نہیں یہ ان کی آمد کا مہینہ ہے، گالی نہیں دینی۔ اللہ جن کو توفیق دے ان کے ارد گرد میں سفید پوش لوگ ہوں، میں یہ کہوں گا ان کو چاہیے ان کے مہینے کا راشن ڈلوا کر میلاد کو منائیں، ان کے پورے مہینے کا راشن ان کے گھر بھیجیں، یہ میلاد منانا ہے۔ ایسا انداز، ہر وہ طریقہ اپنائیں جس میں کسی کو اذیت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، اور نبی علیہ السلام کے دین سے متصادم نہ ہو، دین سے ٹکرائے بھی نہ، کسی کی اذیت کا سامان بھی نہ بنے، ہر اس طریقے کو اپنائیں۔ درود پاک کی کثرت کریں۔ درود پاک یاد رکھیے وہ ایسی ہستی ہے جنہوں نے کبھی کائنات میں کسی کا احسان نہیں رکھا، سب کے احسان چکائے ہیں۔ البتہ ایک ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ کے گئے کہ میں نے سب کے احسانات اتار دیے ہیں، لیکن ابو بکر تیرے احسانات کچھ زیادہ ہیں، اس لیے میں نہیں چکا سکا، اعتراف کر کے جا رہا ہوں۔ محشر کے میدان میں جب اللہ پوچھے گا محمد بتا تیری رضا کیا ہے، تو میں اس وقت میں جہاں امت کے لیے شفاعت بھی کروں گا، اوروں کی سفارشیں بھی کروں گا، وہاں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ یا اللہ تیرے ابو بکر نے میرے ساتھ جو وفا نبھائی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں اس کی وفا بڑھ گئی ہے، میں اس کا صلہ نہیں دے سکا، میں تیرے خزانوں سے اس کا صلہ دلوانا چاہتا ہوں۔ اسی کو قرآن نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، صدیق کو اللہ اتنا دے گا کہ صدیق بھی راضی ہو جائے گا۔ کسی کو اچھا لگے نہ لگے، کسی کو برا لگے اچھا لگے، لیکن نبی علیہ السلام کس جذبے کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں کہ ابو بکر کی احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا۔ تو دوستو ہمیں ان کی سیرت کو بھی اپنانا ہے، ان کی کردار کو بھی اپنانا ہے، اور جائزہ لیں اس ربیع الاول میں کسی پرانے دشمن کو جس سے ذاتی دشمنی ہو میں اس کو معاف کر دوں، کیا حرج ہے ان کی خوشی میں، ان کی خوشی میں چلو کوئی نہیں، ختم کی بات یار، کسی نے زیادتی کی تھی درگزر کر دیا۔ وہ تو اتنے رحیم و کریم تھے، مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو ایک قیدی بندھا ہوا تھا، اس دور میں جیل نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے دور میں قیدی بندھا ہوا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد پوچھا یہ اونچا لمبا چوڑا اور لمبے لمبے بال، چوڑی چھاتی، حسین چہرہ، گورا وجود، یہ کون ہے؟ بندھا ہوا تھا۔ کہا جی یہ رات کو ایک جا رہا تھا ایک طرف، ہمیں اس سے کچھ خطرہ لگا، ہم نے اس کو باندھ لیا، آپ دیکھ لیں، جائزہ لے لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے جب حالات کا پتہ کیا کہ یہ بندہ کون ہے، پتہ چلا یہ وہ شخص ہے۔ نبی علیہ السلام نے سن 6 ہجری میں 8 افراد کو خطوط لکھے تھے، 8 بادشاہوں کو، ان میں سے ایک بادشاہ یہ بھی تھا، اس کو بھی خط لکھا تھا، لیکن پتہ چلا سفیر نے بتایا کہ اس نے بڑی تحقیر کے ساتھ آپ کے خط کو پڑھا اور نظر انداز کر دیا اور کہا میرا بس چلے تو میں ان کو جان سے ماروں گا، یہ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے، اور غصے میں آ گیا، تل ملا گیا، اور اس کے بعد اس نے غصہ نکالنے کے لیے ایک وفد صحابہ کا جا رہا تھا یمامہ کی طرف، یہ یمامہ کے علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے ان کو پکڑ کے گھیرے میں لیا اور ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے معاملے میں بڑے جوش میں آ جاتے تھے، فرمایا کہ میرے امتیوں کو مارا ہے، جو بھی اس کو جہاں بھی دیکھے مار سکے اس کا خون میں مباح قرار دیتا ہوں، اس کو جان سے مار دے۔ لیکن صحابہ کو تعارف نہیں تھا، پہچان نہیں تھی، اور یہ اللہ کی شان یہ کہ ان کے ارادے کہیں بنے کہ میں نے اتنے صحابہ کو مارا ہے، ان کی نظر میں وہ صحابہ نہیں تھے، اس وقت ان کا ایمان نہیں تھا، لیکن کہنے لگا میں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، نئے دین پھیلانے والوں کو مارا ہے، چلو میں شکرانے کا عمرہ کر کے آتا ہوں، شکرانے کا عمرہ اور بکرے ذبح کر کے آؤں گا وہاں پر کہ میں نے یہ جو نیا دین پھیل رہا تھا اس فتنے کو میں نے اس کو روکا ہے۔ یہ گزرنا ہوتا تھا مدینے سے، تو مدینے سے گزرتے گزرتے یہ جناب عمرے کے لیے جا رہا تھا اور صحابہ نے اس کو دیکھ لیا، گرفتار کر لیا اور مسجد میں آ کے باندھ دیا، تو آپ علیہ السلام نے پہچان لیا، فرمایا کہ یہ وہی بادشاہ ہے، اللہ نے آج اس کو میرے حوالے کر دیا، اس نے تیوریاں دکھائی تھیں، اس نے غصہ دکھایا تھا، اس نے تحقیر کی انداز اپنایا تھا، لیکن اس میں بھی بڑا غرور کر و فر نظر آ رہا تھا۔ جب رسول اللہ آگے بڑھے تو اس نے نظر سے نظر ہی نہیں ملا، ایک پراؤڈ تھا اس کو کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو آپ نے پوچھا
کیا بات ہے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچی ہے؟ کیسی تکلیف؟ بڑے ایسے استغنا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کیسی تکلیف؟ قید ہوتی ہی تکلیف ہے، اس میں آپ کو کس تکلیف کا ذکر کروں آپ سے؟ آپ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ نہیں، مجھے سب چہروں میں سب سے ناپسند چہرہ آپ کا۔ غصے میں کہہ رہا، وہ کہاں ہے؟ مسجد نبوی ہے، دیکھیں نا جی، ادھر کوئی ایسے کرے بندہ کہتا اڑا دو اس کو، اندر کرو اس کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا۔ اور کوئی بات کرنی ہے، کہتا ہے مجھے سب دینوں میں سب سے برا دین آپ کا لگتا ہے، سب شہروں میں مجھے سب سے برا شہر مدینے کا لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام مسکرا رہے ٹھنڈے دل کے ساتھ۔ اب جوابی کارروائی کیا تھی؟ حضرت عمر کا ہاتھ تلوار پہ جا چکا تھا کہ اجازت دیں اس کو باہر لے جاتے، اس کا خون کر دیتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سائڈ پہ کیا، کہنے لگے لگتا ہے اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تم غصے میں مت آؤ، اس کو بری نگاہوں سے مت دیکھو، اس کو شاید کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ اور پھر تاکید کی کہ میرا آج کا جو دودھ میں نے پینا تھا، ایک گھونٹ مجھے پلاؤ، باقی اس کو پلا، بچا ہوا دودھ اس کو دو، میرا آج کا کھانا اس کو کھلا دو۔ اعلیٰ کھانا اس کو کھلایا، اعلیٰ دودھ پلایا، لباس دیا، اس کے لیے واش روم وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کہا اس کا خیال رکھو۔ اور ادھر مسجد میں نمازیں ہو رہی ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن ادھر ہی رہا، اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو رات کو سونے کی بھی اجازت دی جاتی تھی۔ اب کیا تھا، 3 دن میں اس کی اکڑ 2-3 دفعہ جب بھی آپ کبھی کبھار اس کے قریب آتے، کیا خیال ہے آپ کا اسلام کے حوالے سے؟ کہنے لگا سب سے برا دین اسلام۔ تو اچھا، اور پھر کہنے لگا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، پھر میں آپ کے ساتھ کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا، ان تقتل زاد من، اگر آپ مجھے ماریں گے میرا قبیلہ بھی بڑا مضبوط ہے، بدلے تو ہوں گے۔ پھر اکڑ دیکھو یہاں پر، وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، آپ چھوڑیں گے تو فدیہ بھی بڑا بھاری ملے گا۔ یہ آپ نے فیصلے کرنے ہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں نے بھی آپ کے بندے مارے ہیں۔ 3 دن اس کے اندر نخوت اکڑ ختم نہیں ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عجیب مزاج دیا تھا، دوسرے کی جو ہے کینہ، غصہ اور اکڑ بڑھتی رہتی تھی، نبی علیہ السلام کا حلم بڑھتا رہتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے میٹنگ کی، 3 دن کے بعد صحابہ تیار تھے کہ یہ تو اس کو تو مارنا ہی پڑے گا جان سے، کیونکہ یہ آلریڈی قاتل ہے، پہلے سے اس نے مارا ہوئے بندے مارے ہوئے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے اعلان بھی کیا تھا، چنانچہ ایک مشاورت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے یہاں سے نکالو، مدینے کے باہر لے جاؤ، باہر لے جا کر اس کی رسیاں کھولو اور اس کو رہا کرو، چھوڑ دو اس کو۔ صحابہ کہنے یا رسول اللہ یہ تو بڑا موذی قسم کا انسان ہے، یہ تو دوبارہ سے بندے مارے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ فرمایا کہ چھوڑو تم اس کو، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ چنانچہ صحابہ اسی طرح اس کو باہر لے گئے، مدینے سے باہر، اور ایک جگہ جا کے اس کی رسیاں کھولی، وہ سمجھا مجھے مارنے لگے ہیں تلوار سے، تو آخری وقت میں ہاتھ پیچھے باندھ دیتے ہیں تو تیار ہو گیا وہ، لیکن وہ اچھا وہ نیچے بیٹھ گیا خود ہی کہ چلو مرنا تو ہے ہی ہے۔ اب یہ صحابہ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اب وہ کہہ رہے تھے مار کیوں نہیں رہے؟ کہنے لگے ہمیں پیچھے سے آرڈر آئے ہیں کہ تجھے چھوڑ دیا جائے۔ کہنے لگے مجھے کس لیے چھوڑ دیا جائے؟ میں نے تو نہ ان کو دیکھا، نہ میں نے ان کے ساتھ نرم بات کی، نہ میں نے لفٹ کرائی، نہ میں نے کوئی ایسا لچکدار رویہ دکھایا۔ کہنے لگے بس ہمارے نبی علیہ السلام کا حکم ہے کہ تمہیں رہا کیا جاتا ہے۔ اب وہ جناب یہ صحابہ واپس آ گئے اور نبی علیہ السلام کو بتایا جی ہم نے اس کو رہا کر دیا۔ آقا علیہ السلام دل میں دعا میں کہ یا اللہ میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے دل کو نرم کرنے کے لیے، آگے دل بدلنا تیرا کام ہے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے اللہ، اس کے دل کو اب تو بدل دے۔ یہ کہتا ہے کائنات میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چہرہ آپ کا، ناپسندیدہ دین آپ کا، ناپسندیدہ شہر آپ کا، آپ بدل سکتے ہیں۔ بس یہ دعا دل کی دعا لگی ہے۔ اب وہ چند قدم آگے گیا اور اس کے قدم رک گئے، اس کا ضمیر رکاوٹ بن گیا کہ ایسی شخصیت کو تو چھوڑ کے جا رہا ہے جس کے ساتھ تو نے کوئی نرمی دکھائی نہیں، اور غصے کی بھی انتہا کی، اور اس کی مسکراہٹیں بڑھتی گئیں، اور اس نے تجھے چھوڑ دیا حالانکہ تو نے اس کے بندے بھی مارے ہوئے تھے۔ چنانچہ قریب گیا، ایک کنواں تلاش کیا، وہاں غسل کیا، اور پھر بالکل گیلے بدن کے ساتھ واپس مدینہ کی مسجد میں انٹر ہوا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو پھر آ گیا، یہ کیوں آیا؟ کوئی نیک نیت کے ساتھ آیا کہ نہیں آیا؟
تو آگے بڑھا، آپ علیہ السلام نے کہا کوئی نہیں، آنے دو اس کو۔ آگے بڑھ کر آ کر اب نظریں جھکی ہوئی تھیں، اب آ کے کہتا ہے کہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تجھے رہا کر دیا تھا، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ نے اپنی تلوار سے تو مجھے قتل نہیں کیا، لیکن اپنے پیار سے مجھے قتل کر دیا۔ آپ کے اخلاق نے مجھے مار دیا ہے، اب مجھے میرا ضمیر کہیں جانا ہی نہیں دیتا۔ آپ کے ہوتے ہوئے زندگی میں اب میں نے 3 فیصلے کیے ہیں، کائنات میں آپ کے چہرے کے علاوہ کسی چہرے کو پیار سے نہیں دیکھوں گا، اور آپ کے دین سے زیادہ کسی دین سے پیار نہیں کروں گا، اور آپ کے مدینے سے زیادہ پیار کسی شہر سے نہیں کروں گا، مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ اور پھر رونے لگا اور اس کے آنسو زمین پہ چھما چھم گرنے لگے۔ کہا پریشان، کہا روتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ مجھے اپنا ماضی یاد آتا ہے، میں آپ کے قتل کے فیصلے کرتا تھا، سوچ رہا تھا، پلاننگیں کر رہا تھا، اور ادھر میں نے آپ کے بندے بھی مارے ہیں۔ آپ کا کیسا سینہ ہے، کیسا جگرا ہے کہ آپ بالکل مسکرا کے مجھے دیکھ رہے، میں نے آپ کو نگاہوں میں لینے کی کوشش ہی نہیں کی، اور آپ نے اپنے گھر کے کھانے مجھے کھلائے، اپنا دودھ مجھے پلایا، بس میں اب کہیں نہیں جانے کا، آپ مجھ سے راضی بھی ہوں، مجھے کلمہ بھی پڑھائیں اور مجھے اپنا غلام بھی بنائیں، پھر میرے لیے جو حکم تجویز فرمائیں، میں آج کے بعد آپ کا تیر ہوں، جہاں ماریں گے لگ جاؤں گا۔ اور البتہ میں اتنا ضرور کہوں گا، میں ایک کام سے جا رہا تھا، مجھے پکڑ لیا گیا، وہ کام میں ابھی بھی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب سوچ مختلف ہے۔ پہلے میں اس لیے عمرہ کرنے جا رہا تھا کہ میں نے بڑا نیکی کا کام کیا کہ صحابہ کو مارا ہے، اب میں اس لیے عمرہ کرنے جانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں جا کر شکرانہ ادا کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو ماحول ہی نہیں، عمرے پہ کوئی جا نہیں سکتا۔ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، ساری گندم ہمارے علاقے سے ہی جاتی ہے، جہاں پیٹ پوجا کا مسئلہ ہے سب پیچھے ہٹ جاتی چیزیں، اس لیے مجھے نہیں روکیں گے، مجھے آپ جانے دیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اسلامی عمرہ سیکھ کے جاؤ۔ تو عمرے کی اسلامی طریقہ سکھایا، اور جانور ذبح کرنے کے حوالے سے بھی بتایا کہ آخر میں شکرانے کا جانور بھی ذبح کرو۔ اور وہ گئے وہاں پر، اللہ کی شان، یہ وہ مرد کلندر ہے، جب وہاں پہنچا، وہاں جا کر اس نے جو خانہ کعبہ میں جناب زوردار انداز میں لبیک اللہم لبیک کے نعرے پڑے، اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، کوئی شریک نہیں یا اللہ تیرا۔ یہ 360 بیکار کے بت ہیں، ایک کے نظام چلتا ہے، ایک ہی لجپال ہے، ایک ہی حاجت روا ہے، ایک ہی مشکل کشا ہے، ایک ہی دستگیر ہے، ایک ہی فریاد رس ہے، ایک ہی دور نزدیک سے پکاروں کو سننے والا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ مکے کے جوان آ گئے تلواریں ننگی کر کر قتل کرنے کے لیے۔ چنانچہ پھر آپس میں بعض نے کہا کہ نہیں، ہماری گندم ابھی تک آئی نہیں ہے، یہ جناب بادشاہ وہاں کا پورا قبیلہ ہی ہمارے خلاف ہو جائے گا، اس کو عمرہ کرنے دو، اس کو جانے دو۔ چنانچہ عمرہ کیا ہے، ڈٹ کے عمرہ کیا ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق عمرہ کیا ہے، اور رو رو کے وہاں پر یہ دعائیں مانگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے محمد کا سچا غلام بنا، مجھے ان کی سچی غلامی عطا فرما دے، اور میرے عمرے کو قبول فرما۔ واپس گئے ہیں اور یہ کہہ کر گئے کہ اب گندم نہیں ملے گی، اب تو مصطفیٰ کے طفیل سے گندم ملے گی، ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کی شان 6-7 مہینے گزرے تھے تو کیا ہوا، قحط اور مالی حالات خراب، اور مکے والے بالکل بھوک پیاس کی حالت میں تل ملانے لگے، بل بلانے لگے، اور آخر کار یہ سارے وفد بن کے سمامہ کے ادھر گئے، یمامہ ان کا علاقہ تھا، بنو حنیفہ ان کا قبیلہ تھا۔ کہنے لگا نہیں، اب یہ دستخط، یہ سگنیچر محمد کے چلیں گے، اب میرے نہیں چلیں گے، ان سے پوچھو جا کے۔ چنانچہ وہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ کافر کفر کی حالت میں مکے والے آئے کہ ہم نے، ٹھیک ہے ہم نے آپ کے ساتھ بڑے ظلم کیے ہوئے ہیں، لیکن آپ سے امید ہے کہ آپ ہمارا راشن کھلوا دیں۔ نبی علیہ السلام نے دوسری بات ہی نہیں کی، فرمایا سمامہ کو پیغام بھیجو، جتنا راشن پہلے دیتے تھے اس سے زیادہ دو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا تمہیں دین کا، تمہیں اصل میں پتہ ہی نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، میرا تمہارے ساتھ دشمنوں والا تعلق نہیں، مقابلوں والا تعلق نہیں ہے، میرا اللہ سے تعلق ہے۔ چنانچہ اب مکے والے کھا رہے ہیں اور رسول اللہ کے طفیل کھا رہے ہیں، ادھر بھی سلسلے چل رہے ہیں جناب۔ اس طریقے سے سمامہ نے پھر زندگی گزاری ہے، اور جب بنو حنیفہ، یہ وہی قبیلہ ہے جس میں سے مسیلمہ کذاب نکلا تھا، جس نے 700 مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔
اور یہ انہی کے قبیلے کے انہوں نے پھر مسیلمہ کے خلاف لڑائی کی اور مسیلمہ کو کافی نقصان پہنچایا، قبیلے کو بھی سمجھایا، سینکڑوں لوگوں کا ایمان بچایا، دین کا کام کیا۔ اللہ نے ان کے ذریعے سے پھر بڑا دین کا کام لیا۔ جو ربیع الاول کے اندر میں واقعہ سنانے کا مقصود صرف اتنا ہے کہ آپ بھی کسی ابو جہل کو معاف کر دو یار، کسی ابو لہب کو جس کو آپ ابو لہب سمجھتے ہیں معاف کر دو، کسی بہن کو معاف کر دو یار، کسی چچا کو معاف کرو، کسی چچی کو معاف کرو۔ بیٹھ جاؤ یار، سے کو پوچھ رہی کسی کو درگزر کرو۔ کیا سینے میلے رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی لائف ہے یار؟ نہ خدا کی قسم اس طرح کے سجدے اللہ کا قرب نہیں دلاتے۔ سینے صاف کیجئے پھر سجدہ کیجئے، پھر مزہ آئے گا، اور عناد کو جانے دیجئے۔ ملازموں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر کیمرے میں دیکھ کر ان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ بھائی تمہارے اوپر بھی کیمرے فٹ ہیں، اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ کیمرے تمہارے لیے جو نکلیں گے، جس میں تمہاری خلوت بھی ہوگی، جلوت بھی ہوگی، صبح بھی ہوگی، شام بھی ہوگی، تنہائی بھی ہوگی، ویڈیو دیکھنے والے سلسلے بھی ہوں گے۔ جو تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ جو کرے، وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ویسا کیا کرے۔ اس لیے یہ کیمروں کو مصیبت نہ بنائیں، ہر بات پہ پکڑیں۔ تو لمحہ کیوں پیا، تو سیدھا کیوں ہویا، تو کھرچیا کیوں، تو خارش کیوں کی تھی، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ اس لیے اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کوئی بڑی غلطی ہو اس پر آپ گرفت کریں۔ ہم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ماتحتوں کو تنگ کرتے ہیں، ملازموں کو تنگ کرتے ہیں۔ اور ملازموں سے بھی کہوں گا، یاد رکھیے، اگر کوئی مالک آپ کے ساتھ نرمی کر رہا ہے اور آپ پھر بھی برا بن رہے ہیں، وہ بدترین جو ہے ملازم ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کی وجہ سے اس کا مالک اس کے ساتھ نرمی کر رہا ہے، وہ اور غلط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ایسے شخص کا یاد رکھیے جو حضور کی اخلاق والی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے نا، کہ ٹھیک ہے انسی زیادہ کریں گے، تو اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، کہ حضور کی سنتوں کا مذاق اڑا رہا ہے، حضور تیرے لیے معافیوں کی سفارشیں کر رہے ہیں اور تو جان بوجھ کر ٹیڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے، کافروں والی موت آ سکتی ہے۔ اس لیے کسی کو بھی حضور کی سنت کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے بیوی کے ساتھ نرم ہوں، بچوں کے ساتھ نرم ہوں، خاندان والوں کے ساتھ نرم ہوں، اپنے رویوں پہ نظر ثانی کیجئے اور دین کا مذاق نہ اڑائیے، صرف معافی کی صفت کا مذاق نہ اڑائیے کہ انہوں نے تو معافی کر دینا، جو مرضی کرو۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ جو معافی کا مذاق اڑائے گا اس نے سرکار کا مذاق اڑایا، جس نے احسان کا مذاق اڑایا اس نے سرکار کا مذاق اڑایا۔ اس لیے میں سب سے کہوں گا، کوئی مس یوز نہ کرے اس چیز کو، اس سہولت کو۔ یہ اللہ کے ہاں ہماری پیشی ہے۔ تو آغاز میں نے کیا تھا، سرکار سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس مہینے میں کچھ بھی کریں آپ، شرط یہ ہے بدعت نہ ہو، شرط یہ ہے شرک نہ ہو، شرط یہ ہے کسی کو اذیت نہ ہو، شرط یہ ہے کسی کی تکلیف کا سامان نہ ہو۔ بس کچھ بھی ہو اس کے لیے درود پاک کی بھی صورت اپنائیں اور صدقات کی صورت بھی اپنائیں اور صلہ رحمی بھی کریں۔ اور جو سورہ اخلاص میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے، 10 بار جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک سونے کا محل بنا دیتے ہیں۔ روزانہ ربیع الاول کے مہینے میں ایک سونے کا محل سرکار کو پیش کیا کریں، اپنے بچوں سے بھی کہیں وہ بھی پیش کریں، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی پیش کیا کریں۔ ہر نماز کے ساتھ 10 بار سورہ اخلاص رکھا کریں۔ اس کا ایک فائدہ اور بھی ہے، سورہ اخلاص کا ایک عظیم فائدہ یہ ہے کہ سورہ اخلاص کی کثرت کرنے والے پر پھر شکوک و شبہات نہیں آتے۔ یہ جو مایوسیاں، وسوسے، پتہ نہیں عجیب عجیب وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، اس سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے، وساوس سے بھی حفاظت ہوگی، جنت کے محلات بھی تیار ہوں گے، توحید بھی مضبوط ہوگی، اللہ بھی راضی ہوگا، اور یہ صورت جنت تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔